15 رمضان مبارک سن 3 ہجری بی بی فاطمہ سلام علیہ اور مولا علی علیہ السلام کی پہلی خوشی کی آمد، پہلے نواسے رسول جو حسین کے بھی امام ہیں انہیں حسن کہتے ہیں. اور بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو 15 رمضان مبارک سے جاری ہوئیں، جو شریعت کا حصہ بن گئیں پھر 3 ہجری. مثلاً وہ پہلے مولود کے جن کے کان میں اذان و اقامت کہی گئی وہ خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، جو رسول اللہ نے خود کہی. یعنی میں کہتا ہوں کیا شان ہے کہ جن رسول کی گواہی رسالت کی اذان میں شامل ہے، خود انہی رسول نے امام حسن کے کان میں کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. تو یہ وہ پہلی سنت تھی جو جاری ہوئی. پھر پہلے وہ فرزند کے جن کا عقیقہ کیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. پھر وہ ان کے منہ مبارک کے برابر چاندی صدقے میں دی گئی، تو یہ بھی شریعت کا جو حکم تھا یہ یہیں سے جاری ہوا. تو بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ کے پہلے نواسے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے شریعت کا حصہ بنی اور جاری و ساری ہوئی. اور پھر ہم دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور قرآن، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن بہار قرآن، تو میں چاہتا ہوں اس پہ ایک بات ہو جائے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان کی تلاوت قرآن، ہر شب میں سورہ کہف کو پڑھنا، گریہ کرنا، یہ تاکید کرنا کہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کو پڑھو، جو صبح کو پڑھے گا اور شام تک مر جائے تو شہید کا ثواب، شام کو پڑھے گا صبح تک مر جائے تو شہید کا ثواب. پھر اگر کوئی امام سے سوال کرے تو امام کا اسے جواب دینا قرآن کی آیت کی روشنی میں. جیسے مثلا ایک مرتبہ بڑا اچھا لباس بہت زیب تن کیا ہوا تھا، خوشبو سے آراستہ، کہا کہ اس طرح سے کیوں ہیں آپ؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ اعراف میں حکم دیا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ابھی مسجد جا رہا ہوں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بہترین لباس کے ساتھ بہترین خوشبو کے ساتھ جاؤ. تو عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی سوال ہوتا تھا تو جواب بھی قرآن سے دیا کرتے تھے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام. مثلا ایک غلام آیا، اس نے ایک پھول پیش کیا تو آزاد فرما دیا فوراً. کہا کہ آپ نے اتنی سی اس کے ایک پھول دینے پر اتنی بڑی نیکی کر دی کہ آزاد ہی کر دیا اسے. کہا ادبنا اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ادب سکھایا ہے. اور اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا، اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس سے بڑھ کر اسے جواب دو. تو خود معمولاً آپ کو ملے گا کہ جہاں کہیں امام علیہ السلام سے کوئی سوال ہو تو امام اس کو جواب دیں قرآن کی آیت کی روشنی میں. اور مجھے تو بس وہی منظر میں وجد میں آ جاتا ہوں کہ جب امام حسن مجتبیٰ بھی اور امام حسین علیہ السلام بھی پشت رسالت پر ہوں، جو جان ایلیا نے کہا کہ پشت رسول پاک پر جلوہ نما امام دو، مرکب خوش خرام ایک، راکب لالہ فام دو. یعنی مرکب ایک ہے جو خوش ہیں بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور راکب لالہ فام یعنی جن کے چہرے رشک گلاب ہیں وہ 2 شہزادے ہیں. تو یہ کیا یاسین منظر ہے.